MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واصلی واسلم علی رسولہ الکریم وبعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز و محترم موقر علماء کرام، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، تقلید کی شرعی حیثیت اس عنوان کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ دوسری بیٹھک ہے۔ پہلے سیشن میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں بنیادی طور پر، اصولی طور پر رکھی۔ اگر آپ اس کو توجہ میں رکھیں گے، ذہن میں رکھیں گے تو اگلی باتیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ویسے بھی فوری طور پر پروگرام شروع کر کے گویا کہ آپ پر ایک طرح کی مشکل ڈال دی حافظ صاحب نے، جو بھی یہاں کے ذمہ دار ہیں۔ نماز کے بعد کھانے کے انتظار میں ماشاءاللہ خوش تھے، اب چہرے اترے ہوئے لگ رہے ہیں۔ اور یہ خواہ کیا ہے ہمارے، تھوڑا پیچھے کرتے ہیں، ہاں، یہ خواہ میرے لیٹ آنے کی وجہ سے آپ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور اگلا لمبا سفر ہے۔ براہ کرم کوئی بد دعا نہ کریں، یہ میری اپنی بھی غلطی نہیں ہے، اچانک تبدیل کرنے میں ان کا فیصلہ ہے، میں نے نہیں کہا کہ فوری رکھ دی جائے۔ اب ایسی حالت میں جب کہ کیا ہے، پیٹ بالکل کدھر جا رہا ہے اور دوسری طرف آپ کو ذہن ادھر لگانا پڑے، تھوڑی مشکل بات ہوگی۔ اور ویسے بھی یہ ذرا بڑا سنجیدہ موضوع ہے، تو میں آپ سے بس اتنا کہوں گا کہ وقت بھی کم ہی دیا گیا ہے۔ تسلی کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ 2:15 کہا نا شیخ، ہاں، تو ابھی دیکھیے 1:40 ہو گئے ہیں۔ اب 2:15 کا مطلب ہے کہ آدھا گھنٹہ، میں سوچا 3:30 تک بولیں گے، پھر ان کو پانی پلا کے پھر عصر کی نماز بھی پڑھائیں گے، ایسے ہی پانی پلاتے باہر بھیج دیں گے، جاؤ بھائی گھر کو جا کے کھا لو، مسئلہ ختم، معاملہ بڑا کیا ہے آسان ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اب 2:15 تک تو بڑی مشکل نظر آتی ہے کہ اتنے بڑے مضمون کو ایسا ہے کہ گویا کہ کیا ہے، سمندر کو کوزے میں بھرنا ہے۔ پھر بھی میں کوشش کروں گا، اب اوپر نیچے کچھ ہو گیا تو شیخ آپ ہی کیا ہیں، ذمہ دار ہیں۔ تو تقلید کا جو شرعی طور پر ہمیں سمجھنا چاہیے، اس سلسلے میں نے بات شروع کی تھی تاریخ تقلید کے اعتبار سے۔ میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں
جہاں بھی اختلاف پیدا ہوا وہاں پر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنے کے لیے موجود تھے. وہاں جو فیصلہ ہو گیا وہ بچہ بچہ جانتا تھا کہ فیصلہ مکمل، اختلاف کی کوئی راہ نہیں تھی. اچھا یہ بات بھی نوٹ کر لیں، یہ بہت اہم ترین بات ہے جو آپ جملہ کہہ رہا ہوں. اصل میں تقلیدی ذہنیت کے لوگوں کے اندر بھی یہ بات مسلمہ اصول ہے کہ جس بارے میں کتاب و سنت کی صریح نص موجود ہے وہاں پر تو کوئی اختلاف ہے نہیں. جہاں معاملہ آتا ہے کہ بھائی اس کا ڈائریکٹ حکم کتاب و سنت میں ملتا نہیں ہے تو کیا کریں؟ علماء کی رائے لیں. اب ان علماء کی رائے سب سے زیادہ کتاب و سنت سے قریب تر کس کی ہے اس پر عمل کیا جائے، وہاں معاملہ آتا ہے. ورنہ صراحتاً حکم پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے، مذاہب اربعہ ہوں یا کوئی اور. ایک دن میں 5 نمازیں ہیں، فجر کے 2 ہیں، ظہر کے 4 ہیں، عصر کے 4 ہیں، مغرب کے 3 ہیں، عشاء کے 4 ہیں. کوئی اختلاف ہے کسی کو؟ کیوں؟ ثابت ہے. شراب حرام ہے، کوئی اختلاف ہے کسی کو؟ کیوں؟ کتاب و سنت میں واضح دلیل ہے، مسئلہ ختم. سگریٹ حرام ہے، اختلاف ہے. وجہ کیا ہے؟ سگریٹ کا وجود اس زمانے میں نہیں تھا. اب کہاں جاؤ؟ اب کتاب و سنت سے قریب تر علماء کے اقوال پہ جاؤ. اب وہاں پر سب سے زیادہ قریب ترین جو قول ملے گا اس کو عمل میں لایا جائے گا. تو معلوم ہوا، میں اب اس کا حکم نہیں بتا رہا ہوں، حالانکہ یہ بھی متفقہ ایک حد تک علماء کے نزدیک سگریٹ بھی حرام ہی ہے، یاد رکھو، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مارنے، خودکشی کرنے کے مترادف ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو مت مارو. نہ یہ کہ تمباکو ہے اس کے اندر، لیکن جو لوگ اس کو بھی مانتے نہیں ہیں کہ تمباکو نہیں ہے تو ان کے لیے وہ دلیل پھر نہیں بنتی. تو اس واسطے میں نے وہ دلیل نہیں دی آپ کو سیدھی سیدھی وہ دلیل دی جس میں انکار کیا کوئی پہلو ہی نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ نے خود کو مارنے کا، خواہ وہ سلو پائزن سے ہو، خواہ وہ ایک وقت خودکشی کر لینے سے ہو، دونوں حرام کیا ہے. کوئی بندہ بولتا ہے کہ میں خودکشی تو نہیں کرتا بھائی، لیکن ایک 5 سال کی دوا ہے، تھوڑی تھوڑی میں کھاؤں گا تو مر جاؤں گا، وہ کھانا جائز ہے اس کے لیے؟ نہیں ہے. ویسے ہی کیا ہے، سگریٹ ہے، وہ خودکشی تو نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ تھوڑی کرتا سب کو معلوم ہے کہ ایک اسٹیج وہاں پہنچتا ہے جہاں اس کے کیا پھیپھڑے خراب ہیں، جہاں اس کے کیا جگر خراب ہے، یا اس کے لیے گردے خراب ہیں، یا تو کیا ہے کلے کا کینسر آتا ہے، یا تو دانتوں کا کینسر آتا ہے، یا تو حلق کا کیا. آخر موت تو اس کی دردناک بھیانک ہے، وہ موت ہی کو دعوت دے رہا ہے، سلو پائزن لے رہا ہے. اس حیثیت سے اللہ نے آپ کے جانوں کا اختیار آپ پہ نہیں رکھا ہے، اس حیثیت سے وہ حرام ہی ہے. یعنی یہ میں نے بتائے ایک سوال کے جواب دے دیا، ورنہ تو یہ بات نہیں بتانا. یہ مقصود تھا کہ اصل کتاب و سنت سے ڈائریکٹ کوئی حکم آتا تو اس میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ کہاں کریٹ ہوا کہ جہاں کتاب و سنت سے ڈائریکٹ مسئلہ نہیں پہنچ رہا ہے، نص نہیں مل رہی ہے، تو علماء کے اقوال لیں. یہ سب مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں کہ علماء کا جو قول سب سے کتاب و سنت سے قریب ہوگا اس کو لے لیں. اختلاف ان لوگوں کا جو گروہ بندیوں میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس معاملے میں سوائے ابو حنیفہ جو کہیں گے ہم وہی مانیں گے. اختلاف وہ ہے اصل میں. بعض لوگ ہمیں بڑا دھوکہ دیتے ہیں، بہت بڑا دھوکہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی تم تقلید نہیں کرتے؟ نہیں کرتے. کون ہے تم؟ غیر مقلد. کون بولے جی ہم غیر مقلد ہیں؟ اور ہم نے بھی کیا کیا، یہ نام کو اپنے اوپر سوار کر لیا. ہم خود اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہاں جی ہم غیر مقلد. کون بولے ہمارا نام غیر مقلد ہے؟ اس میں بہت بڑا دھوکہ ہے، یاد رکھو مسلمان. تقلید کے مضمون پر میرا پورا 1 گھنٹہ ہے 2017 کے مضمون میں، آپ اٹھا کے دیکھیں کلمہ سیریز میں، اس میں میں بڑے ہی پوری تفصیل کے ساتھ بتاؤں. یہ دھوکہ دہی یہ سب عوام سے لوگ کرتے ہیں تو عوام گمراہ ہو جاتے ہیں. تقلید کا ضد غیر مقلد نہیں ہے. جیسے دن کا ضد کیا ہے جی؟ غیر دن. غرض کہ میں بتا رہا تھا کہ یہ جو ہمارے اندر ذہنوں میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ تقلید اصل کیا ہے
نہ ماننے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم غیر مقلد ہیں، ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، حالانکہ تقلید کی ضد غیر مقلد نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ دن کا ضد غیر دن بولیں گے کیا آپ؟ نہیں بولیں گے، رات بولیں گے۔ رات کی ضد دن بولیں گے، غیر رات بولیں گے کیا؟ نہیں بولیں گے۔ تو تقلید ہے جہالت کا نام، تو اس کی ضد ہے تحقیق، مقلد محقق، اس کی ضد ہے تقلید، اس کی ضد تحقیق۔ ماننے والے کو مقلد بولیں گے تو ادھر ہم کو نہ ماننے والوں کو محقق بولنا چاہیے۔ اب ان کو لگا کہ ارے ہم کہیں گے محقق تو پھر ہم خود ہی دامن فریب میں آ جائیں گے، ان کے اپنے الفاظ میں آ جائیں گے، تو اس واسطے ان کو لگاؤ نام غیر مقلد کا۔ حالانکہ جو بھی قرآن حدیث کو مانتا ہے اور اس پہ چلتا ہے وہ غیر مقلد نہیں ہے، وہ محقق ہے، علم والا ہے، کیونکہ تقلید ہے جہالت کا نام۔ یہ تعریف انہوں نے نہیں، ان کے آباء و اجداد نے، ان کے بڑوں نے خود دی ہے، یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، انہی سے پوچھ لیجئے کہاں سے نکلا ہے یہ۔ تقلید کا معنی وہ خود بیان یہی کرتے ہیں کہ ایسے قول کی پیروی کرنا جس کی دلیل تم کو معلوم نہیں ہے، یہی ہے تعریف تقلید کی۔ ہاں، ایسے قول کی، ایسے بات کی پیروی کرنا جس کی دلیل آپ کو نہیں معلوم۔ کون بولے؟ امام بولے، کیوں جی بولے؟ نہیں بتا۔ یہ پوچھنا ہرگز بھی تقلید نہیں کہ آپ کہیں کہ مول صاحب اس مسئلے کا حل کتاب و سنت سے بتاؤ، تو ہم کتاب و سنت سے بتائیں تو آپ کہیں کہ جاوید کی تقلید کی۔ نہیں، تقلید اس کا نام نہیں ہے۔ یہ بھی چکمہ دیتے ہیں، اگر تم تقلید نہیں کرتے تو پھر بتاؤ تم علماء کے اپنے پیروی نہیں کرتے کیا؟ تو تم بھی اپنے علماء کی تم تو آج کے موجودہ دور کے علماء کی پیروی کرتے ہو، ابن باز کی، ابن عثیمین کی، فلاں کی۔ ہم تو اس زمانے کی پیروی کرتے ہیں جہاں تابعین پہنچے ہوئے تھے، تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو دھوکہ نہ دو، اللہ سے ڈرو۔ یہ بات کہ علماء سے پوچھ کے کتاب و سنت کے مطابق پیروی کرنا تقلید نہیں کہلاتا۔ وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تمہارے اپنے کتابوں میں تم نے لکھ رکھا ہے جنہوں نے بھی تقلید کو مانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تقلید اس کو کہتے ہیں جو آپ کو دلیل نہ دے اور کہے کہ یہ بات امام نے کہی ہے، بس مان لو، مسئلہ ختم۔ آپ اگر یہ پوچھتے ہیں ہمارے سے کہ آپ دلیل کے ساتھ کوئی بات بتائیں، مسئلہ میرا یہ ہے اور میں کتاب و سنت سے آپ کا مسئلہ بتاتا ہوں، تو یہ جاوید کی تقلید نہیں ہوئی، یہ کتاب و سنت پر عمل کرنے کا نام ہے۔ یاد رکھو، یہ دونوں اصل میں دھوکہ بازی کے الفاظ ہیں جو ہمارے اوپر لاگو کر دیے گئے، اور ہم بھی سمجھ لیے ہاں ہم غیر مقلد ہیں۔ ہم میں کوئی غیر مقلد نہیں ہے، ہم سب محقق ہیں، علم کے بنیاد پر عمل کرتے ہیں، کسی کے قول کے بنیاد پہ عمل نہیں کرتے۔ اور مقلد کا معنی ہے کہ علم کے بنیاد پر نہیں، قول کے بنیاد پر عمل کرے، کا دلیل کچھ بھی ملے وہ کہے کہ نہیں ہمارے امام یہی کہیں کہ ہم اسی پہ عمل کریں گے، وہ ڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کیوں نہ بات جائے۔ اچھا، یہ باتیں تو ضمناً آ گئی تھی، میں تاریخ کے اعتبار سے ترتیب وار بتانا چاہتا تھا۔ اب آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جب اختلاف ہوتا، جہاں پر نص صریح نہ ملتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، پوچھ لیتے، اللہ کے رسول جو کہتے فیصلہ ہو جاتا۔ اب اس کی سب سے بڑی دلیل وہ ہے جو بنو قریظہ کے وقت پیش آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آ گئے احزاب سے واپس مدینہ، اور یاد رکھو یہ بہت بڑی جنگ تھی۔ ہم کو کیا ہے، نہ سیرت سے واقفیت ہے، نہ سیرت نبوی کے کیا ہے مکی زندگی معلوم، نہ مدنی زندگی معلوم۔ ہم کو ہر چیز سمجھانے کے لیے اشارے نہیں، پورا بولنا پڑتا ہے مجھے۔ وہی دنیا کے اعتبار سے سب معلوم ہے ہم کو، لیڈر پکچر کہاں ہوا ہے، کہاں شوٹنگ ہوئی ہے، فلاں پانا کہاں ڈبیٹ کے، یہ سب ہم کو معلوم ہے۔ ہمارے نوجوان اس میں جو طاقت ہے، ہم کو سیرت میں نہیں معلوم کہ بدر پہلے ہوئی یا احزاب پہلے ہوئی، ہم کیا معلوم؟ مکی زندگی کتنے سال ہے، مدنی زندگی کتنے سال ہے، ہم کو کیا معلوم؟ اللہ کے رسول کی بیویوں کے نام بتا دو جو ہماری مائیں ہیں، مائیں روحانی مائیں ہیں، سگی ماؤں سے زیادہ محترم۔
آپ بتا دیں ان میں سے کوئی بھی 11 ان کے باپوں کے نام کے ساتھ بتا دیں 1000 روپے میرے سے لے جائے. ہاں ابھی 1000 روپے دیتا ہوں. بالکل کمائی، بیٹھے بیٹھے یہی کمائی. اور مولوی دیتا نہیں ہے، یاد رکھو. ہاں دیتا ہے تو بڑی مشکل ہوتی ہے. بتا دو 11 ازواج مطہرات کے نام بتا دو. ہمیں پڑھائی نہیں ہے کچھ، بیکار کی باتیں، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، فلاں فلاں، بیکار پوری زندگی برباد کر کے رکھے. ڈکلتا نیچے کیا ہے، نیچے کیا ہے، خبر میں بھی گر جاتا پھر ڈکلتا. یہی زندگی ہو کے رہی. نہ تعلیم پہ زور، نہ تعلیم کی اہمیت، نہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، نہ کوئی زبان صحیح طور پہ جانتے ہیں، نہ کوئی زبان کو پڑھنا آتا ہے. بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ اردو بولتے ہیں، پڑھنا آتا نہیں معلوم. جو پڑھنا آتا ہے وہ بولنا نہیں آتا، جو بولنا آتا ہے وہ پڑھنا نہیں آتا. تو کس میں گفتگو کریں، کس میں تعلیم دیں؟ عجیب بن کے رہ گئے ہیں ہم، دنیا کے عجیب و غریب مخلوق ہیں. اسی واسطے ذلت اٹھا رہے ہیں. اتنے ذلیل ہو گئے، اتنے ذلیل ہو گئے، اتنے ذلیل ہو گئے کہ امریکہ کا کوئی کتا بھی مرتا ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں عدالتیں قائم ہو کے پوچھتی ہیں کیوں مرا. ہمارے بندوں کے گھروں کو کیا ہے بلڈوزر سے چلا دیا جائے تو بھی ہم میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آخر اس بندے کا جرم کیا ہے. یہ ذلیل ہو گئے ہم دنیا کے اندر، جو بالکل معزز و محترم سب سے اونچے مقام پہ تھے دنیا میں بھی دین میں بھی. اللہ نے دونوں دیا تھا جب ہم اس دین کے پاسداری کرنے والے اور دین کا علم رکھنے والے تھے. لیکن جب ہم گہرائیوں میں پہنچے ذلت کی اور جہالت کے دامن کو پکڑ لیا تو اللہ نے ہمیں ایسے ذلیل کیا، ایسے ذلیل کیا، ایسے ذلیل کیا. خود کے اپنے وجود کے لیے ہم اپنے آپ کو تلاش کر رہے ہیں. جہاں پر خود 800-900 سال ہم نے حکومتیں کی ہیں، وہاں اپنا وجود خود خطرے میں پڑ چکا ہے. یہ ذلت پانے کے باوجود بھی ہمیں احساس نہیں کہ ہم ذلیل ہو گئے. یہ سب سے بڑا المیہ ہے. کوئی واچ مین ہے، کوئی چپراسی ہے جس کا خاندان نوابی تھا تو کم از کم اگر اسے احساس ہے کہ میرے خاندان، میرے آبا و اجداد نوابی تھے، لیکن زمانے کے دور میں گزرتے گزرتے آج میں واچ مین چپراسی بن گیا ہوں، تو کم از کم وہ چپراسی کو بھی احساس ہوگا کہ ایک زمانے میں میرے ماں باپ نواب تھے اور مجھے وہاں پہنچنا ہے. لیکن ہم تو ایسے چپراسی ہیں جو چپراسی ہو کے بھی پتہ نہیں کہ ہم چپراسی ہیں. ہم تو بھول گئے ہمارا مقام کیا تھا، کیونکہ ہم نے تعلیمی کو چھوڑ دیا مکمل. دین کی تعلیم زیرو نالج ہے، کچھ پتہ نہیں، نہ سیرت میں، نہ حدیث میں، نہ قرآن میں. کہاں ہے تعلیم؟ ڈھنگ کا ایک سورہ سیدھا پڑھنے آتا ہے تجوید و مخارج کے ساتھ ہمارے لیے نہیں. رٹ رٹایا کچھ صورتیں یاد ہو گئی، وہ بھی اردو انداز میں. عربی لحن میں ہمیں کیا پڑھنے آتا ہے؟ کوئی 10 سال سے اہل الحدیث ہے، کوئی 15 سال سے. میں پوچھتا ہوں ایک جز یاد کیا تم نے؟ 15 سال سے تو اہل الحدیث بنا، خود فخر سے کہتا ہے. علم کتنا پڑھا؟ ایک جز مکمل یاد ہے؟ ہاں نہیں مول صاحب وہ تو حافظ صاحب کا کام ہے. میں بچے کو ڈال دیا. ارے تیرے اوپر نہیں آیت ہوتا کچھ؟ عمریں گزر گئی تو کیا علم لینا کیا ہے؟ غلط ہے. امام احمد ابن حنبل کے بارے میں آتا ہے جب وہ مشہور ہو چکے تھے تب بھی معلوم ہوتا کوئی امام آیا ہے تو کاپی بغل میں دبائے یوں بھاگتے تھے جیسے بچے بھاگتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس. ہمارے اسلاف تو وہ ہیں جنہوں نے کیا ہے علم کے لیے ایسے اپنے آپ کو وقف کیا کہ اگر ان کی موت آئی تو بھی کیا تھی، ان کی نظریں کتابوں پہ تھی جب موت آئی. علم سے اتنا گہرا رشتہ تھا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں اور موٹی موٹی باتیں بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی، اس واسطے کہ ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں. بس آج ذرا ذوق پیدا ہوا تو سن لیتے ہیں، لیکن جا کے پڑھتے کون ہے؟ تحقیق کون کرتا ہے؟ ہاں اس موضوع پر یہ چیز انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس موضوع پر پڑھے ہیں. سننے سے زیادہ پڑھنے پر، دیکھنے پر آپ کو اپنے اوپر اعتماد پیدا ہوتا ہے، سننے پر نہیں ہے. خالی علم تو پڑھا جاتا ہے نا جی.
یہاں علماء ہیں، مقامی علماء ہیں، وہ تو کیا ہیں ہم تو کیا ہے بجانے کے ڈھول، سہانے کے دور سے دیکھنے کے ڈھول ہیں، یہ تو ہم آتے ہیں پاؤ آدھے گھنٹے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ محنت کرنے والے تو یہاں کے وہ علماء ہیں جو آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن ان علماء کے پاس کون ہاتھ پکڑ کے منت سماجت کرتا ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ ٹائم ہم کو دینا چاہیے کہ ہم آپ سے سیکھ لیں قرآن، آپ سے سیکھ لیں حدیث؟ کون عوام آتی ہے ان کے پاس؟ ہمیں اس سے مطلب ہی نہیں ہے۔ تو بنو قریظہ کے لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو یہ غزوہ احزاب سے متصل تھا۔ جیسے ہی پہنچے غزوہ احزاب سے، جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہے، ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں رکھا، آپ رکھ دیے؟ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ نہیں، بنو قریظہ جنہوں نے غداری کی ہے غزوہ احزاب میں، ان سے بھی مقابلہ کرنا ہے۔ جتنے لوگ احزاب میں شریک تھے سب کو حکم دیجیے کہ بنو قریظہ پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، کوئی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں پہنچ کر نماز عصر۔ یہ بہت اہم بات ہے دلیل کے طور پر۔ فرمایا نماز عصر کوئی نہ پڑھے مگر بنو قریظہ پہنچ کر۔ اب صحابہ نکل گئے، کسی کے پاس تیز سواری تھی، کوئی جلدی نکلا، کوئی لیٹ نکلا۔ ہوا یہ کہ راستے میں نماز عصر آ گئی، آتے 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 اپنے انتہا کو پہنچ گئی کہ اگر اور تھوڑی دیر آپ رکیں گے نماز عصر فوت ہو جائے گی، قضا ہو جائے گی، ٹائم ختم ہو جائے گا۔ ایسے وقت میں چند صحابہ نے کہا کہ دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ جلدی پڑھ لو اور جلدی پہنچو وہاں آ کے عصر کے اندر اندر، منشا یہ نہیں تھا کہ نماز قضا کر دو۔ جب ہم کو لیٹ ہو رہا ہے تو ہم یہاں نماز ادا کر لیں گے پھر پہنچیں گے۔ بعد دوسرے صحابہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک کہتا کہ تم عصر کی نماز پڑھو بنو قریظہ پہنچ کر، خواہ نماز جاتی رہے تو جاتی رہے، لیکن ہم بنو قریظہ پہنچ کر ہی نماز پڑھیں گے، کہ نماز کا وقت چلا جائے۔ اب سمجھنے میں دونوں کی تعویل ہو گئی، دونوں کا فہم الگ ہو گیا۔ ایک گروہ کہہ رہا تھا ہم راستے میں پڑھ لیں گے، اللہ کے رسول نے صرف اس واسطے کہا کہ جلدی پہنچے، اس واسطے ہم یہیں پڑھ لیں گے۔ اور دوسرا گروہ کہہ رہا تھا نہیں، اللہ کے رسول کے الفاظ کیا تھے، نماز پڑھو تم وہاں پہنچ کر بنو قریظہ میں عصر کی، تو عصر جاتی رہے کوئی مسئلہ نہیں، ہم نماز وہیں آ کے پڑھیں گے۔ اب وہ گروہ بھی پہنچ گیا، اب وہ گروہ بھی پہنچ گیا جنہوں نے نماز پڑھ لیا تھا، وہ گروہ بھی پہنچ گیا جو نماز نہیں پڑھا وہاں آ کے پہنچا تھا، اور نماز ان سے فوت ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع پہنچی کہ بعضوں نے الفاظ کی یہ تعویل لی کہ انہوں نے نماز ہی نہیں پڑھی، یہاں آ کے پڑھی، اور بعضوں نے نماز پڑھ لی اور یہاں آ کے شامل ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دونوں نے صحیح کیا۔ اختلاف ہوا، کسی امام سے فتویٰ پوچھے کہاں جائیں، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ خود ہیں وہاں پر۔ اختلافی مسئلہ پیش ہوا، آپ نے جو کہا ہم نے یہ سمجھا اور ہم نے یہ سمجھا، ظاہراً دیکھا جائے تو بالکل دونوں اپوزٹ تھے، ایک نے درمیان میں پڑھ لی، ایک نے نماز ہی قضا کی یہاں آ کے پڑھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دونوں نے صحیح کیا، نہ وہ غلط کیا نہ یہ غلط کیا۔ بات سمجھ رہے ہیں شریعت کو کیسے سمجھنا ہے؟ تو اس اختلافات کے جتنے بھی مسائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آئے، اس اختلافات کو اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا گیا، جو کہا گیا مان لیا گیا، مسئلہ ختم۔ اب صحابہ نے یہ سوال اللہ کے رسول سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے رسول، ہم نے تو نماز پڑھ لی اور یہ تو کیا قضا کر دیے، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی سوال نہیں کیا، مسئلہ ختم۔ اللہ کے رسول نے کہہ دیا دونوں صحیح، مسئلہ ختم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک تک اختلاف کا حل خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا کرتے تھے، اور گروہ بندی اور اختلاف کا کوئی سبب بننے کا سوال ہی نہیں تھا۔ اچھا، اگلا دور صدیق اکبر کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو، سب سے پہلا مسئلہ
کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی نہیں؟ یہی سب سے پہلا اختلاف ہوا صحابہ، سب سے پہلا اختلاف، کیونکہ حضرت ابوبکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رات تک ساتھ تھے جس کے صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو، لیکن صبح کے بعد جب دیکھا کہ نماز فجر ادا کر رہے تھے تو اللہ کے رسول اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا، دیکھا تو صحابہ کو بڑا اطمینان ہوا کہ بہت دن سے جو حجرے کے اندر تھے آج اللہ کے رسول نے صحابہ کو دیکھا ہے تو طبیعت تھوڑی بہتر ہوگی۔ تو صدیق اکبر نے بھی یہ کیا کہ چلو کچھ دور تھا اس وقت مدینے سے ان کا مکان، تو انہوں نے سوچا کہ اب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت بڑی ٹھیک ہو گئی ہے تو میں بہت دنوں سے گھر نہیں گیا ہوں، گھر جا کے آ جاؤں، تو وہ ذرا دور نکل گئے بستی کو۔ ابھی صبح صادق کا وقت پہنچ کے کیا ہے، اشراق کا وقت شروع نہیں ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے جا ملے۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ میرے ہی گود میں اللہ کے رسول کا سر تھا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری کام جو کیا وہ مسواک کیا، پھر اس کے بعد رفیق اعلیٰ کے الفاظ تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اٹھا ہوا مسواک کا ہاتھ آہستہ آہستہ گرتا چلا گیا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو احساس ہوا اب ہمارے درمیان اللہ کے رسول نہیں رہے، تو زمین پاؤں تلے سے کھسک گئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں گمسم بیٹھی ہوئی تھی، مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا کہ اس وقت کیا کرنا ہے، یہاں تک کہ صحابہ کو معلوم ہوا تو سب سے پہلے آنے والے وہ صحابہ تھے جو قریب ترین تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر بھی قریب ترین صحابہ میں سے وہ بھی آ گئے۔ انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے، حجرے کے باہر کھڑے ہوئے اعلان کیا کہ لوگوں سنو، یہ عمر بن خطاب اعلان کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا ہی نہیں سکتے ہم سے پہلے، اللہ ان کو بڑی لمبی زندگی دے گا، یہ ہماری امید ہے، اس واسطے اگر کوئی کہے اللہ کے رسول وفات پا گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی گئے ہیں جیسے موسیٰ طور کے لیے گئے تھے، ان منافقوں کی آ کے اللہ کے رسول گردنیں اڑائیں گے جو آج اللہ کے رسول کی وفات کی خبر دے رہے ہیں، اللہ کے رسول ویسے ہی گئے ہیں، کچھ دنوں میں ضرور واپس آئیں گے۔ یہ جذباتیت تھی، وہ محبت تھی حضرت عمر کی کہ وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، ذہن قبول نہیں کر رہا تھا اللہ کے رسول اس دنیا میں نہیں ہے۔ اعلان کیا صاف، کوئی اگر کہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں قتل کر دوں گا اسے۔ صحابہ گمسم، یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر کو اطلاع ملی، وہ دوڑے بھاگتے پہنچے، خود اپنی بیٹی کا حجرہ تھا، اجازت مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، انہی کی بیٹی کے حجرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، دوڑے بھاگے گئے، دیکھا چادر، یہ کمنی چادر اللہ کے رسول کے جسد خاکی پر پڑی ہوئی تھی، چادر کو ہٹایا، پیشانی کو دیکھا اور پیشانی پہ بڑے پیار سے بوسہ دیا۔ اسی سے ثابت ہے کہ میت کے رشتہ داروں یا محبت یا دوست میں مرنے کے بعد بھی پیشانی پہ بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور کہا کہ اللہ کی قسم اللہ دو موتیں آپ پر جمع نہیں کرے گا، جو موت آنی تھی وہ آپ پر واقع ہو کر رہ گئی۔ پھر باہر آئے، کہا کہ ایھا الناس سنو، جیسے ہی صدیق اکبر کی یہ آواز ہوئی کہ سب جو حضرت عمر کی طرف تھے پلٹ کے صدیق اکبر کی طرف آنے لگے۔ جب لوگ متوجہ ہو گئے، بخاری کی روایت میں یہ بات موجود ہے کہ فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، قوله تعالی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ سنو لوگو، جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فإن محمدا قد مات، محمد الرسول اللہ وفات پا گئے، قد ماتا، ماتا
بولتے ہاں مر گئے نہیں بولنا جی مر گئے. ارے مر گئے تو ہم نہیں بول رہے ہیں بھائی، صدیق اکبر کے الفاظ بخاری میں موجود ہیں. کہا کہ جو کوئی اس سے پہلے محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد الرسول اللہ وفات پا گئے. ومن کان یعبد اللہ، جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فإن اللہ حی لا یموت، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، اس کو موت نہیں ہے. پھر فرمایا کہ میں اپنی زبان سے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، دلیل سے کہہ رہا ہوں. دلیل یہ ہے کہ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں ہے لیکن مگر رسول. افإن مات، اگر وہ مر جائیں، او قتلا، شہید ہو جائیں، انقلب تم علی اعقابکم، تم اپنے یڈیوں کے بل پھر جاؤ گے، دین اسلام سے نکل جاؤ گے. ومن ينقلب علی عقبیہ، جو کوئی دین اسلام سے پھرے گا فلن یضر اللہ شیئا، اللہ کو کوئی ضرر کوئی تکلیف وہ نہیں پہنچا سکتا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ دلیل جیسے ہی حضرت عمر نے پیش کی مجھے تو ایسا لگا ابھی یہ آیت اتری ہے، اور میں حقیقت کا ادراک کیا کہ واقعتاً اللہ کے رسول کی وفات ہو چکی ہے. تو پھر میرے اندر ٹانگوں میں میرے جسم کو اٹھانے کی سکت نہ رہی اور میں زمین پہ بیٹھتا چلا گیا. میں نے مان لیا کہ وفات ہو گئی. جھگڑا کس پہ ختم ہوا؟ جھگڑا کس پہ ختم ہوا؟ آواز سے بولو نا بھائی، کھانا نہیں کھائے تو ایسے بھی مریض بن جائیں گے. ایک وقت کا اتنا ذرا لیٹ ہو رہا ہے، صبح سے تو کھاتے پیتے اتنا ہے. آواز سے بولو نا، کس پہ ختم ہوا؟ دلیل پہ. کون سی دلیل؟ ہاں، کتاب و سنت. اب مسئلے کے جتنے حل ہیں سب سے پہلے یہ اختلاف ہمیں بتاتا ہے کہ وہ شخصیت جن کو رب العالمین نے اپنے حدیث کے ذریعے فرمایا کہ پچھلے زمانے میں محدث ہوا کرتے تھے، جن کے دل میں اللہ الہام ڈالتا تھا، اگر میری امت کا کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے. اور فرمایا کہ اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو میرے بعد عمر ہوتا نبی، لیکن عمر نبی نہیں ہے کیونکہ میرے بعد سلسلہ ختم. ایسا ذہین فتین جس کو خود محمد الرسول اللہ نے اتنی تعریفیں کی ہوں وہ غلط نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں تو کون نہیں پہنچ سکتا؟ کسی سے ہاتھ سے بھی غلطی ہو سکتی. امام ابو حنیفہ حضرت عمر سے تو بڑے نہیں ہیں نا جی. امام مالک حضرت عمر سے تو بڑے نہیں ہیں نا. امام شافعی حضرت عمر سے تو بڑے نہیں ہیں نا. فہم، ادراک، ذہن اتنا اونچا تھا انہیں، جو بات وہ سمجھتے تھے کئی باتوں میں اللہ نے موافقت کی. اسی لیے کہتے ہیں وافقت ربی فی ثلاث، 3 باتیں تو ایسی ہیں جن میں خود رب نے میری موافقت کی، جیسے میں نے سوچا وہ شریعت بن گئی. ایسا ذہین و فتین انسان غلط نتیجے پہ پہنچے کہ اللہ کے رسول کی وفات نہیں ہوئی اور صدیق اکبر آئے، قرآن کی ایک آیت پڑھی بس دلیل کے طور پر. حضرت عمر نے بالکل خاموشی اختیار کی، سر تسلیم خم کیا اور کہا کہ ہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اب دراصل کچھ نہیں ہو سکتا ہے، جو فیصلہ ہے وہی ہے، اور میری ٹانگیں میرا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دی اور میں بیٹھ گیا. یہ تو قرآن کی ڈائریکٹ نص قرآن. اچھا، دوسری بات، حجرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد خاکی کو رکھا گیا ہے. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کہاں دفن ہے؟ کسی کو پتہ نہیں. ہر طرف باتیں ہیں. کوئی صحابی کہہ رہا ہے کہ دیکھو اصل وطن تو مکہ تھا، ہم مکہ لے جا کے دفنائیں گے. دوسرا صحابی کہہ رہا ہے کہ نہیں تو سب شہداء جتنے بھی ہیں بقی میں ہیں، ہم قبرستان بقی میں دفنائیں گے. تیسرا گروہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، انبیاء کا مسکن تو بیت المقدس تھا، ہم بیت المقدس لے جا کے دفنائیں گے. جس کی جو رائے ہو رہی ہے سب بول رہے ہیں کہ ہم یہاں دفنائیں گے، یہاں دفنائیں گے، یہاں دفنائیں گے، یہاں دفنائیں گے. کوئی فیصلہ ہو نہیں پا رہا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے. پھر یہاں پر بھی صدیق اکبر آئے. انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، نبی کی تدفین وہی ہوتی ہے جہاں وہ وفات پاتا ہے. حدیث. سب خاموش.
سب اختلاف ختم، تمام اپنے اپنے رائے سے واپس لے لیے، اجتناب کر لیے، بالکل صحیح۔ تو کرو کیا؟ جس جگہ اللہ کے رسول کے جسد خاکی کو، جسد مبارک کو رکھا گیا ہے، اس کو ہٹا کے کچھ دیر کے لیے دوسری جگہ رکھو، وہیں پر خبر کھودو، وہیں پر ہے آج بھی خبر، کیونکہ حدیث مل گئی، حدیث صدیق اکبر سے مل گئی، مسند احمد میں یہ حدیث موجود بھی ہے اب بھی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی تدفین وہی ہوتی ہے جہاں نبی وفات پاتا ہے۔ بس یہ حدیث ملنا تھا، تمام اپنی اپنی رائے سے کیا کیا؟ اجتناب کر لیا، واپس لے لیا، اور اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے جسد خاکی کو، اللہ کے رسول کے جسد مبارک کو اٹھا کے کچھ دیر کے لیے باہر رکھا، اور اس کے بعد خبر کھودنی شروع کر دی۔ اسی واسطے حضرت عائشہ کے حجرے میں آج بھی اللہ کے رسول ہیں، اسی واسطے مسجد نبوی کے اندر خبر آئی ہے۔ بدبخت خبر پرست ہمیں دلیل دے کے کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ مسجد میں خبر نہیں بولتے، اللہ کے رسول کی خبر تو مسجد نبوی میں ہے۔ بدبخت تو جاہل ہے، تجھے تاریخ نہیں معلوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مسجد نبوی میں نہیں تھی۔ یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے جس سے کوئی اور چیز بن نہیں پڑی تو وہاں آ گئی، کیونکہ مسجد نبوی الگ تھی، حجرہ الگ تھا، اور حجرہ اور مسجد نبوی کا فاصلہ بس کیا تھا؟ ایک دیوار تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی تھی، پردہ اٹھاؤ اور قدم رکھو تو مسجد نبوی تھا، اور قدم اندر رکھو تو حجرہ تھا۔ اور جب یہ حدیث پیش کی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین اسی حجرے میں ہو گئی۔ جب اس حجرے میں ہو گئی اور مسجد توسیع ہونے لگی، بڑی ہونے لگی، افراد کم پڑنے لگے، تنگ ہو گئی، تو ادھر سے ادھر سے جتنا حصہ چاہا خلافت راشدہ کے دور میں اس کو ایڈ کیا گیا، لیکن مسجد مصلیوں سے بھر جاتی، ہر جمعہ تنگی ہوتی۔ اب صرف ایک ہی جگہ رہ گئی تھی، جس طرح حجرہ تھا اس کو آگے کیا جائے، اس کے علاوہ چارہ نہیں تھا کوئی اور۔ تو اس واسطے کیا ہوا کہ حجرے کو اندر لا لیا گیا اور مسجد کی توسیع ہو گئی۔ تدفین کے وقت مسجد نبوی میں نہیں ہوئی، اللہ کی قسم، یہ جہالت ہے۔ بہت مدت بعد جب توسیع ہو رہی تھی تو حجرہ اندر آ رہا تھا، اور یہ ایک نہیں، اس وقت 9 حجرات تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے، تمام حجرے مسجد کے اندر آ گئے، اس میں حضرت عائشہ کا حجرہ بھی تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی تھی، اور یہ تدفین نکالی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث تھی کہ نبی کی وفات وہاں ہوتی ہے، وہیں پر ان کی تدفین ہوتی ہے۔ اس واسطے حجرہ اندر آ گیا، اور آج بھی حجرہ اندر ہونے کی وجہ سے قبر اندر ہے، ورنہ تو مسجد کے اندر قبر نہیں بنائی گئی تھی۔ مسجد تو الگ تھی، حجرہ الگ تھا، توسیع ہونے کی حیثیت سے وہ مقدرہ بات تھی، آٹومیٹیکلی اندر آ گئی۔ تب بھی صحابہ نے محسوس کیا کہ یہ آگے جا کے کیا ہے کوئی بدعت ایجاد نہ کر دے، اس واسطے اللہ کے رسول کو کھلی قبر نہیں چھوڑا، دیوار بنا دی۔ اما عائشہ کی روایت موجود ہے، اگر ہمیں بدعتوں اور خرافاتیوں سے خدشہ نہ ہوتا، امت کے گمراہ ہونے سے خدشہ نہ ہوتا، تو جیسے قبرستان میں کھلی قبر ہوتی ہے ویسے ہی ہم اللہ کے رسول کی قبر کو چھوڑ دیتے، لیکن ہم نے محسوس کیا کہ لوگ کچھ نہ کچھ یہاں بدعتی کام کریں گے، تو اس واسطے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو بند کر دیا۔ ہاں، جو دکھتی ہے نا اب گیٹ، وہ تو بہت دور کی ہے جی، جس سوراخ میں آپ جا کے کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، وہ تو بہت دور کی ہے۔ اس کے بعد ایک دیوار ہے، اس کے بعد ایک دیوار ہے، اس کے بعد ایک دیوار ہے، اس دیوار کے بعد چوکونی بالکل ٹرائنگل ایک دیوار ہے، اس کے اندر حجرہ ہے، اس میں اللہ کے رسول، ابو بکر اور عمر ہے۔ یہ تو کئی دیواروں کے بعد وہ سوراخ ہے جہاں رکھا گیا ہے کہ آپ سلام پڑھنے جاتے ہیں، اس سے پہلے کئی دیواریں ہیں۔ اور اصل دیوار جو صحابہ کے زمانے میں اٹھی تھی وہ چوکور ہے، وہ ٹرائنگل شکل میں ہے۔ اور یہ بھی بیوٹی کیوں کی گئی؟ صحابہ نے سوچا اگر ٹرائنگل نہ بنائے، چوکور بنائے، تو یہ بدعتی خرافاتی یا کوئی بھی ذہن کا بگڑا ہوا گمراہ کیا کر سکتا ہے؟
قبلہ رخ کھڑنے کے بجائے کوئی بھی سمت لے سکتا ہے. جیسے یہاں بغداد کی سمت یوں پڑھ, نماز پڑھتا ایسا کھڑا ہو جاتا ہے, کیا ہی پورے کھڑا گا تو بغداد صاحب ہی کرے. ارے بیوقوف, قبلہ ہمارا سیدھا ہے, تو ٹیڑھا کیوں کھڑا ہوا نماز کے بعد؟ نہیں, سلام پڑھتا کہتے ہیں ایسے. ہمارے مسجدوں میں عام رواج ہے وہاں پر. ہاں, ایک سلام تو یہاں پھیرتا نماز کا, ایک سلام کیا ہے ایسے کنارے کھڑے ہو کے کیا کرتا, بغداد صاحب کو سلام کرتا. ہاں, یہاں نماز میں بولتا ایاک نعبد و ایاک نستعین, وہاں باہر نکلتا یہاں کا نعبد وہاں کا نستعین. بیوقوف کو پتہ ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے. اچھا, یہ ٹرائنگل شکل کی جو دیوار تھی وہ کیوں بنائی گئی پتہ ہے؟ صحابہ نے سوچا کہ اگر وہ چوکور ہو تو کوئی نہ کوئی سمت مل جائے گی نا جی. ایسے کھڑا ہوگا تو ادھر خبر بولے گا, ایسا کھڑا ہوگا تو ادھر خبر بولے گا, ایسا کوئی کھڑا ہوگا تو وہ ادھر خبر ہے بولے گا, ایسا کوئی کھڑا ہوگا تو وہ ادھر ہے خبر بولے گا. اندر کی خبر کدھر ہے کسی کو پتہ ہی نہ چلے, اس واسطے ٹرائنگل دیوار اٹھا دی گئی. اب اندر کس شکل میں ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اس وقت جب وہ دیوار تھوڑی کمزور ہوئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں وہ اشخاص دیکھے جنہوں نے اس دیوار کو پھر دوبارہ تعمیر کی. اس کے بعد سے اب تک کوئی نہیں دیکھا اندر کیا ہے. یہ جتنے ویڈیو چڑھائے گئے ہیں سب دھوکے بازی کے ہیں کہ ایسے ہی خبر ویسی ہے, کوئی نہیں دیکھا اندر کیسی ہے, کسی کو نہیں. بادشاہ, وقت کا بادشاہ بھی نہیں دیکھ سکتا وہاں جا کے. اب جو سلمان ہے, محمد ہے, وہ بھی چاہے تو نہیں جا سکتا. یاد رکھو, اتنی سیکورٹی ہے اور اتنی بلاک ہے, کوئی دیوار کا راستہ دروازہ ہے ہی نہیں کہ خبر تک پہنچا جائے, سب پورا بلاک ہے. یہ بات کہاں سے آئی؟ یہ حدیث سے آئی. حدیث جیسے ہی کہا سب نے اپنی بات ریٹرن لے, مسئلہ ختم. تو صدیق اکبر اور خلفائے راشدین کے زمانے میں امت اس بات پر اتفاق کر چکی تھی کہ اختلافی مسائل میں کتاب و سنت کو دیکھا جائے گا. ان کتاب و سنت میں جو سب سے بہترین اور صحیح ترین اور قریب ترین بات آ گئی اس کو سب مان لیں گے, کسی امام کے الگ سے قول کی پیروی نہیں ہوگی. یہ بدعت ایجاد نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی. کوئی ایک بھی یہ نہ کہا کہ ہم صدیق اکبر کی رائے کو مانیں گے جب تک کہ وہ خلیفہ رہیں گے, پھر اس کے بعد ہم عمر کی رائے کو. نہیں, کسی کی رائے. کوئی بھی اختلاف ہوگا اہل علم جمع ہوں گے, سب اپنی اپنی رائے پیش کریں گے. اس میں سب سے زیادہ قریب ترین کون سی کتاب و سنت سے رائے ہے اس کو مان لیں گے, مسئلہ ختم. کوئی تقلید نہیں, کسی کی تقلید نہیں. نہ حضرت ابو بکر کی کسی نے تقلید کی, نہ عمر کی, نہ عثمان کی, نہ علی کی, نہ معاویہ کی رضی اللہ عنہ. سب اسی اصول پر متفق تھے. جو مسئلہ اب آئے گا کتاب و سنت میں, پہلے تو میں تو اصول بتا دیا, کتاب و سنت میں مسئلہ آئے گا تو پھر تو اختلاف کا سوال ہی نہیں. پہلے سمجھ لو یہ بات, اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے. کوئی بھی بات کتاب و سنت سے ڈائریکٹ آپ کو ملتی ہے, اس کے لیے کسی کی تقلید کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تقلید والوں کا بھی ماننا ہے, مسئلہ اس میں بحث ہی نہیں ہے, وہ چھوڑ دیجئے. بحث کہاں آئے گی؟ کہاں آئے گی؟ کیا بھائی, کتاب و سنت سے کوئی بات صریح نہ ملے, اب وہاں مسئلہ آتا ہے کس کو مانے, کس کے امام کے قول پہ جائیں. تو صحابہ نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ دیکھو اس وقت کتاب و سنت کو مانے اور اس سے زیادہ قریب ترین جو چیز ہے اس کو مان لیں, مسئلہ ختم. صریح ترین بات نہیں آ رہی ہے تو آپ کیا کریں, قریب ترین بات جو ہے وہ لے لیں. اب دیکھو وہ بھی کچھ مسائل میں بتاتا ہوں. دیکھو, ایک بندہ آیا, حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ ہے. ہاں, اس نے کہا کہ دیکھو شادی ہوئی 6 مہینے سے اوپر ہی زمانہ گزرا ہے, 6 مہینے سے اوپر ہی زمانہ گزرا ہے. میری بیوی نے بچہ پیدا کر دیا, میری بیوی ماں بن گئی. اب اس ٹائم پہ نہ اسکین تھا, نہ آ کر کے حمل کے درجے معلوم تھے, نہ کچھ معلوم تھا. عمومی سب کا ذہن کیا تھا, ماں کے پیٹ میں بچہ 9 ماہ تک رکھتا ہے, اگر کم ہوا تو کوئی 8 ماہ تک, اس سے بھی کچھ کم ہوا
تو یوں سمجھیے کہ 8 ماہ سے اوپر نیچے. لیکن یہ کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ 6 ماہ میں بچہ ہو جائے اور صحیح و سالم بچہ ہو جائے. 6 ماہ میں بچہ ہوگا بھی تو آدھا بادھا ہوگا, چند ٹکڑے نکلیں گے, نہیں بالکل صحیح و سالم. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ ماں زانی تھی, کسی اور سے کیا, نکاح میں میرے آ گئی اور اس کا بچہ ہو گیا. تو انہوں نے آ کے وہی کہا, انہوں نے کہا کہ یہ تو کیا ہے, میرا بچہ نہیں ہے, یہ حرامی ہے, شاید یہ کسی اور سے منہ مار کے آئی ہے, اس واسطے اس پر حد نافذ کرو. حضرت عمر نے دیکھا کہ بات تو اس کی صحیح ہے, بات تو اس کی صحیح ہے. شادی ہو کے 6 ماہ ہی ہوئے ہیں, 6 ماہ میں بچہ کہاں سے آئے گا؟ کم از کم تو 9 ماہ 8 ماہ تو ہونے چاہیے. اور ٹیسٹنگ کے لیے کوئی اسکین نہیں تھا اس زمانے میں, کوئی کیا ہے خون کا ٹیسٹ نہیں تھا کہ دیکھیں گے کہ ماں کا ہی کیا ہے, باپ کا ہی خون ہے یا نہیں ہے. حضرت عمر نے تو کہہ دیا کہ ہاں بھائی رجم کرو اس عورت کو. لیکن حضرت علی راستے میں مل گئے, پوچھا میں ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ یہ حکم ہے. کہا کہ غلطی کرنے جا رہا ہو, ادھر آؤ. لے کے آئے صدیق اکبر, حضرت ابوبکر کے زمانے میں ابوبکر کو حضرت عمر کے زمانے میں عمر کے پاس آئے حضرت علی نے. کہا کہ آپ نے کیسا فیصلہ کیا ہے؟ کہا کہ میں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا نا بھائی, کہ 6 ماہ میں بچہ کہاں سے آئے گا؟ کہا کہ دیکھیے میں سمجھتا ہوں یہ پاک پاس ہے. حضرت علی نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں یہ پاک پاس ہے, یہ اسی کا بچہ ہے. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ کہ کہا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا. ماں کی عزت اور احترام اور خدمت کے سلسلے میں فرمایا کہ اس کا حمل اور اس کی پیدائش اور اس کا دودھ پلانا, وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ, اس کا حمل اور اس کا دودھ پلانا 30 شهرا, 30 مہینے لگے. تو قرآن میں فرمایا دوسری جگہ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ, کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں, کہ 2 سال دودھ پلانے کا عرصہ نکال لو تو باقی کتنے مہینے بچے؟ کتنے بچے جی؟ ہم اور سب کھانے کے ٹائم تو میں آ کر میتھس کے سوالات کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ ذرا ذہن لگاؤ. ہاں 30 مہینے اللہ کہتا ہے کہ ایک ماں کو 30 مہینے کب لگتے ہیں کہ وہ حملہ و فصالہ, اس کا اٹھا کے حمل میں پیٹ میں رکھنا اور دودھ پلانا, یہ پورا عرصہ 30 شهرا, 30 مہینے لگے. اور دوسری جگہ فرمایا والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین, مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 سال پورا. تو حضرت علی نے فرمایا جب 2 سال نکال لیں تو حمل کی مدت کتنی ٹھہری؟ 6 ماہ. 6 ماہ میں بچہ پیدا ہوا تو وہ حلالی ہے, حرامی کیسے ہو گیا؟ یہ ہے فقہ, اسے کہتے ہیں فقہ. یہ سمجھ ہے جو اللہ دیتا ہے فقیہوں کو. اب یہ مسئلہ قرآن سے ثابت ہوا ہے, حالانکہ نص سیدھی نہیں تھی. نص قرآن نص حدیث یہ نہیں ہے کہ 6 ماہ میں بچہ پیدا ہوا تو حلالی ہے, 6 ماہ سے کم 5 ماہ میں ہوا تو حرامی ہے, کہیں بھی نہیں ہے یہ. لیکن آج بھی یہی فیصلہ دیا جائے گا, کسی کی شادی ہوئی اور اس کا صحیح و سالم بچہ 6 ماہ میں پیدا ہو گیا تو ہم اس کو حلالی کہیں گے, 6 ماہ سے کم میں پیدا ہوا تو یاد رکھو اس کو حرامی کہیں گے, کیونکہ اصول وہاں سے نکلا ہے جہاں رب العالمین نے بتایا. تو پہلا میں نے بتایا قرآن سے دلیل, تو اختلاف میں قرآن اور حدیث سے دلیل مل جائے خاموش. دوسرا میں نے بتایا حدیث سے دلیل خاموش. تیسرا میں نے بتایا قرآن و سنت سے اس بات کی طرف پہنچنا جو قرآن و سنت کے قریب ہے, مل جائے تو پھر اسی کی بات مانی جائے. کوئی مخصوص امام کی بات ماننے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا خلفائے راشدین کے دور میں. اگر تقلید واجب تھی تو پھر صحابہ کہاں جائیں گے؟ انہوں نے تو کسی کی تقلید نہیں کی.
آپ کہیں تقلید شرعاً سب پر واجب ہے، کسی نہ کسی امام کی پیروی کر لو، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ نے جو ابو بکر کو بھی امام نہیں مانا، حضرت عمر کو بھی مانا نہیں، عثمان کو بھی مانا نہیں، علی کو بھی مانا نہیں، معاویہ کو بھی مانا نہیں، ابن عباس کو مانا نہیں، ابن عمر کو مانا نہیں، کسی کو نہیں مانا، وہ بغیر امام کے کتاب و سنت سے ڈائریکٹ دلیل لے کے عمل کرتے رہے، تو تب تقلید واجب ہے، اس کے بغیر جنت جا نہیں سکتے، تو صحابہ کہاں جائیں گے؟ دوزخ؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ نہیں، وہی چیز آج بھی ہے، کتاب و سنت سے دلیل مل جائے، ہاں اس کی تائید میں امام کا قول بھی مل جائے، اس پر عمل کرو، کوئی بات نہیں، ہم اس کا انکار ہی نہیں کرتے۔ بعض لوگ کیا ہے، ہم کو وہ بھی دھوکہ دیتے ہیں، قرآن حدیث بولتے نا، ہمارے امام کے قرآن حدیث کے خلاف بولے کیا جی؟ ارے جس میں امام صاحب قرآن حدیث کے موافقت بولے ہم اس کو پورا مانتے ہیں جی، ہم کب بولتے ہیں خلاف بولے؟ ہم تو بولتے ہیں ان کو پتہ نہیں تھا یا ان تک حدیث نہیں پہنچی تھی اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اس مسئلے میں میرا مسئلہ غلط نکلے گا، تو تم حدیث کی پیروی کرو، میرے مسئلے کو اٹھا کے پھینکو۔ ہم ان باتوں سے انکار نہیں کرتے جن باتوں میں قرآن حدیث کی موافقت ہوتی ہے امام ابو حنیفہ کی، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں، ہم تو ان کا انکار کرتے ہیں جن باتوں سے قرآن اور حدیث کی موافقت نہیں ہوتی، اور اس بات کی وجہ سے نہیں کہ ان کو ذلیل کریں یا ان کی تعظیم کو کم کریں۔ یاد رکھو، ان پہ گستاخی کا کلمہ کوئی کہتا ہے، خواہ وہ اہل حدیث کیوں نہ ہو، وہ دراصل کیا ہے؟ گنہگار ہے، وہ متفقہ امت کے نزدیک اہل السنہ والجماعہ کے اندر آنے والے اماموں سے، ان کی توقیر اور ان کی عظمت ہم پر ضروری ہے۔ ہم ان کی توقیر اور ان کی عظمت میں نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ خود ان کا اپنا قول بھی یہی ہے کہ میرا قول قرآن اور حدیث سے ٹکرائے تو قرآن اور حدیث کو لے لو، میرے قول کو دیوار پہ دے مارو، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، میرا مذہبی صحیح حدیث ہے۔ کوئی امام نے نہیں کہا کہ میرے قول کو لے۔ تو معلوم ہوا اللہ کے رسول کی وفات کے بعد صحابہ کا دور، خلفائے راشدین کا دور، تابعین کا دور اسی بات پہ گزرا جس بات پہ خلفائے راشدین نے ان کو تعلیم دی کہ جو کوئی کتاب میں، جو کوئی سنت میں ایسا صریح حکم نہیں پاتا جس میں اس کو لگے کہ یہ چیز صراحت کے ساتھ حلال یا حرام ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سب سے قریب ترین چیز جو ہے اس کو لے۔ آج بھی وہی کر رہے ہیں اہل حدیث، وہ اماموں کو نہیں مانتے ہیں تو علماء کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ ہاں، اب کیا کریں بھائی، آپ نے تو موضوع ایسا دیا اور ایسے وقت میں مجھے بٹھایا، تو میں جاؤں تو نہ آؤں، پتہ نہیں میں کیا کروں۔ ہاں، موضوع ایسا دیتے کوئی 5-10 منٹ والا تو ہم کہہ دیتے، اب گہرا موضوع دیا ہے اور میں بالکل درمیان میں چھوڑ کے جاؤں اور بعد میں بولیں گے جاوید صاحب آئے تھے، یش بولے، بعد میں آدھا لے لیے آدھا چھوڑ دیے، تو مسئلہ میرے اوپر آ جائے گا۔ بہرکیف زیادہ ہی وقت ہو گیا ہے، پاؤ گھنٹہ اور بھی زائد ہو گیا ہے۔ شیخ نے بھی بڑی تکلیف دی، ایسا ویسا بھی کیا، دیکھا، آخر نہیں لگا تو وہ ہاتھ پہ ہاتھ ہی رکھ دیے کہ برے بھائی سوچ تو کم تو سوچو، میرا تو سوچو، میں بھی تو بھوکا بیٹھا ہوا ہوں۔ کھانے کے بعد رکھیں گے؟ ارے بہت لمبا ہو جائے، ہم کو بھی جانا ہے، پھر کھانے کے بعد بھی بیٹھو۔ ہاں بھائی، ایک دعا کی درخواست آئی ہے، انیسہ کھوکر، وہ ان کی طبیعت ناساز ہے، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستقبلہ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی انہیں صحت یاب کرے، ایسی شفا دے جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو، لا یغادر سقما حدیث میں آیا ہے کہ ایسی شفا ہے کہ جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو، ان کی بیماری تندرستی میں بدل دے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی بیمار ہیں سب کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستقبلہ عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ناظرین اکرام، ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔